اس شہزادی کے پرسہ پیش کرتے ہیں۔ مولا اس کو قبول کر لو اور اس کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دو۔ ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ پروفیسر سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس اعلیٰ سے جو سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ سے منسوب ہے اس سے خطاب فرمائیں۔ شہزادی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنۃ والناس رب العالمین لا يصغره صراخ المستصرخين لا يبرمه إلحاح الملحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى الأعلمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو مؤلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم لا يشفعون إلا لمن ارتضى صلوات قرآن مجید کا 21واں سورہ سورہ مبارکہ انبیاء 28ویں آیت باب ہدایہ جسے گفتگو کے آغاز میں موضوع گفتگو کے طور پر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا۔ آیت کا آغاز ہوا نفی سے لفظ لا سے، لا یشفعون، اور یشفعون نہیں ہے، واحد نہیں، ایک مراد نہیں، یشفعان نہیں ہے، تثنیہ نہیں، دو مراد نہیں، یشفعون جمع مذکر غائب، تین یا تین سے زیادہ، اور ترجمہ حقیقت میں اس کا یہ کہ جمع ہستیوں کے بارے میں اللہ فرمائے، لیکن آغاز ہوا لا سے، اور عربی میں سب جانتے ہیں لا کے معنی نہیں، اور جس جملے کا آغاز عربی میں آیت میں کسی جملے میں اگر آغاز لفظ لا سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملہ لفظ لا کے ابتدا میں آنے کی وجہ سے جملہ منفیہ ہے، جس میں کسی منفی بات کی جا رہی ہے، کسی نفی کی بات کی جا رہی ہے۔ لا کا شروع میں آنا جملے کے اس بات کی دلیل ہے کہ بات نفی کی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لا یشفعون، لا یشفعون، ایک کا ذکر ہوتا تو یشفع ہوتا، دو کا ذکر ہوتا تو یشفعانے ہوتا، تثنیہ۔ اب یہاں یشفعون ہے،
کچھ جمع ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ آیت میں فرما رہا ہے لا یشفعون، حشر کے دن، قیامت کے دن یہ کچھ مخصوص جمع ہستیاں، حشر کے دن، قیامت کے دن یہ کچھ خاص ہستیاں لا یشفعون، یہ جمع ہستیاں کسی کی آخرت میں، قیامت میں شفاعت نہیں کریں گی. نفی جملہ، نہیں کریں گی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ لا یشفعون کے فوراً بعد آیا الا. الا مستثنیٰ ہے، حرف مستثنیٰ عربی قاعدے میں، اور یہ حرف استثناء اور الا کا عربی قاعدہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی منفی جملے کے درمیان میں، منفی جملے کے وسط میں آ جائے تو الا کے منفی جملے کے درمیان میں آنے سے وہ منفی جملہ منفی نہیں رہتا، مثبت بن جاتا ہے. اب اللہ نے نفی جملے کو، منفی جملے کو مثبت بنایا، لا یشفعون. اچھا یہ الا بالکل ایسا ہی ہے جیسا لا الہ، منفی جملہ ہے. جملہ کلمے کا پہلا جز کیا ہے؟ منفی ہے. لا الہ، کوئی الہ کا ترجمہ کسی لغت میں دیکھ لیں، کوئی معبود نہیں. کسی لغت میں الہ کا ترجمہ دیکھ لیں، کوئی معبود نہیں. انکار کرو ہر معبود کا، اللہ کو ایسے نہ مانو. انکار کرو ہر معبود کا، الا اللہ، سوائے اللہ. منفی جملے کو مثبت بنا دیا اللہ نے. الہ کا انکار کرو، اللہ کو مانو. اچھا لغت میں آپ دیکھ لیں، کسی بھی لغت میں دیکھ لیں عربی کی، الہ، اللہ کہہ رہا ہے الہ کا انکار کرو، اللہ کو مانو. کسی لغت میں عربی کی دیکھ لیں، الہ کے معنی معبود، اور کسی عربی لغت میں دیکھ لیں اللہ کے معنی معبود. اب عجیب کلمے کا پہلا جز ہے، معبود کا انکار کرو، معبود کو مانو. لغت کے اعتبار سے یہ ترجمہ ہوا، معبود کا انکار کرو، معبود کو مانو. اب کوئی تو فرق ہے. یہ جو الہ اور اللہ ہے اس میں، ورنہ الہ کے انکار کے لیے اللہ نہ فرماتا، حالانکہ وہ بھی معبود ہے. اللہ کے اقرار کا اللہ حکم نہ دیتا. اللہ نے حکم دیا اللہ کا اقرار کرو، الہ کا انکار کرو. کیا فرق ہے الہ اور اللہ میں؟ الہ مانے میں معبود، اللہ مانے بھی معبود. لیکن ایک بڑا لطیف فرق ہے. دیکھیں الہ مانے معبود. بت پرست بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان بت پرستوں کے لیے وہ جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ الہ ہیں. سورج پرست سورج کی عبادت کرتے ہیں، وہ سورج پرستوں کے لیے سورج الہ ہے. آگ پرست آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ ان کے لیے الہ ہے. ستارے پرست ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، ستارے ان کے لیے الہ ہے. الہ مانے معبود، وہ ان کے معبود ہیں. اب فرق کیا ہے الہ میں؟ اللہ کہہ رہا ہے الہ کا انکار کرو، اللہ کو مانو. فرق یہ ہے، یہ جو لفظ الہ ہے نا، عربی قاعدے میں ہے نکرہ،
اور اس الہ سے پہلے اگر الف لام معرفے کا لگا دیا جائے تو یہی لفظ الہ لفظ اللہ بن جاتا ہے. الہ کے آغاز میں الف لام معرفے کا آ جائے تو یہی لفظ الہ لفظ اللہ بن جاتا ہے. اب جب یہ الہ سے الف لام معرفے کے ساتھ اللہ بن جائے، معنی اگرچہ الہ کے بھی معبود، معنی اگرچہ اللہ کے بھی معبود، لیکن الہ کے ساتھ الف لام معرفے کا آ جائے تو معنی میں ایک فرق آ جاتا ہے. اور وہ فرق دو جملوں میں عرض کرتا ہوں. الہ مانے معبود، اللہ مانے معبود. لیکن الف لام معرفے کا اللہ سے پہلے، الہ سے پہلے آیا، فرق کیا ہوا؟ الہ مانے بھی معبود، اللہ مانے بھی معبود، لیکن فرق کیا ہوگا؟ الہ وہ عبادت کرتے ہیں نا بت پرست مشرک. الہ وہ جس کی عبادت کی جائے، الہ وہ جس کی عبادت کی جائے، اور اللہ وہ جو عبادت کے لائق ہو. اور اسی الوہیت پر دیکھیں، اللہ کی الوہیت پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام نے اپنا چہرہ بارگاہ اقدس میں بلند کر کے اس کے اللہ ہونے کا، اس کی الوہیت کا اس طرح اقرار کیا: اے اللہ، علی تیری اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ علی کو جنت کا لالچ ہے، علی تیری اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ علی کو جہنم کا کے خوف ہے. یا اللہ، علی تیری اس لیے عبادت کرتا ہے کہ تو عبادت کے لائق ہے. کلمے کیا پہلے جس کے اقرار کا حکم دیا تو اللہ یہ فرما سکتا تھا کہ کہہ دو، اے رسول ان سے کہہ دو اللہ احد، جیسے اللہ نے سورہ قل هو اللہ میں فرمایا قل هو اللہ احد. اے رسول ان سے کہہ دو اللہ احد. نہیں، یہ نہیں کہا. اے رسول ان سے یہ اقرار نہیں کروانا کہ اللہ احد ہے، ان سے اقرار یہ کرانا ہے لا الہ، جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں یہ ہر ایک سے بیزاری اور تبرہ کا اظہار کر کے پھر اللہ کو مانے. اللہ کے آسان جملے میں کہہ دوں، اللہ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کر کے اور اللہ کے دشمنوں پر تبرہ کر کے جو اللہ کو مانے اس کا اللہ پر ایمان ہے. اور اصول یہی ہے، رسول کے دشمنوں سے بیزار ہو کر اور رسول کے دشمنوں پہ تبرہ کر کے رسول کو ماننا رسول پر ایمان ہے. اور یہی اصول ہے کہ علی کے دشمنوں سے بیزار ہو کر اور علی کے دشمنوں پر جو تبرہ کرے اسے کہتے ہیں یہ علی پر ایمان رکھتا ہے. اچھا، آیت کیا ہے؟ لا یشفعون، لا نہیں، یشفعون، یہ جمع ہستیاں حشر کے روز شفاعت نہیں کریں گی، لیکن درمیان میں اللہ آ گیا. مگر اللہ نے کہا منفی کو مثبت بناتے ہوئے لا یشفعون. دیکھو یہ جمع ہستیاں حشر میں شفاعت نہیں کریں گی. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سب
اس امید میں نہ رہے. سب یہ ساری دنیا سارا زمانہ یہ توقع نہ رکھے کہ یہ جمع ہستیاں ہماری حشر میں شفاعت کریں گی. منفی جملہ بھی اس لیے، ورنہ مثبت جملے میں اللہ فرما دیتا کہ یہ شفاعت کریں گے. آغاز منفی جملے سے اور درمیان میں الا لا کر استثناء کر کے اللہ نے یہ بتایا کہ پوری کائنات کے لوگوں، آدم سے قیامت تک آنے والے لوگوں، یہ توقع مت رکھو کہ یہ جمع ہستیاں آخرت میں حشر میں تمہاری شفاعت کریں گی. میں نے شفاعت کے لیے اللہ فرماتا ہے ایک شرط لگا دی. الا، وہ شرط کیا لگائی؟ یہ جمع ہستیاں شفاعت نہیں کریں گی. الا، مگر، صرف اور صرف. الا کا مطلب اب جو اس کے بعد بات ہے وہ صرف اور صرف. اللہ فرماتا ہے یہ جمع ہستیاں، دیکھو ہر ایک مت آس لگائے بیٹھنا کہ ہماری شفاعت کریں گی. الا، یہ جمع ہستیاں شفاعت کسی کی نہیں کریں گی. الا، صرف ان کی شفاعت کریں گی. کن کی؟ لمن ارتضیٰ، صرف ان کی یہ جمع ہستیاں شفاعت کریں گی جن سے اللہ راضی ہے. ہر ایک توقع نہ رکھے، ہر ایک امید نہ رکھے، آس لگا کے مت بیٹھنا کہ یہ جمع ہستیاں شفاعت کریں گی. الا کہہ کے بتایا صرف اور صرف ان کی شفاعت کریں گی لمن ارتضیٰ، جن سے اللہ راضی ہے. اچھا یہ کیسے پتہ چلے اللہ کس سے راضی ہے؟ اور پتہ کرنا ضروری ہے. اب میں حدیث یا روایت پیش کروں، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. آئیے قرآن سے پوچھیں، اس لیے کہ معاملہ شفاعت کا ہے. شفاعت اس کی ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا. تو ہمیں قرآن میں تلاش کرنا چاہیے کہ اللہ جس سے راضی ہو اس کی شفاعت جو بھی ہوگی، تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے وہ کون ہے جس سے اللہ راضی ہے، تاکہ ہم اس کے دامن کو تھام لیں، ہمیں بھی قیامت میں شفاعت نصیب ہو سکے. شفاعت کس کی ہوگی؟ جس سے اللہ راضی ہے. ہمیں قرآن میں تلاش کرنا چاہیے اللہ کس سے راضی ہے. جس سے اللہ راضی ہے اس کے دامن کو تھام لو، قیامت میں شفاعت مل جائے گی. اب آئیے میں آیت پیش کر دوں، حدیث اور روایت نہیں، سورہ بقرہ کی معروف آیت. جس سے اللہ راضی اسے قیامت میں شفاعت ملے گی. یہ جمع ہستیاں اس کی قیامت میں شفاعت کریں گے، حشر میں شفاعت کریں گے. کس کی؟ لمن ارتضیٰ، جس سے اللہ راضی ہوگا اس کی یہ جمع ہستیاں قیامت میں شفاعت کریں گی. جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے اللہ راضی ہوگا. اب قرآن مجید میں دیکھیں، جس سے اللہ راضی ہے اس کے دامن کو تھام لے، شفاعت مل جائے گی. ہم نے قرآن مجید میں تلاش کیا یا اللہ تو کس سے راضی ہے بتا، تاکہ ہم اس کا دامن تھام لیں. تو اللہ نے سورہ بقرہ دوسرا سورہ معروف ہے، اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. سنو، میں اللہ نے شب ہجرت علی کا نفس خرید لیا، اس کو اپنی ساری رضا دے دی. اب اگر ان جمع ہستیوں کی شفاعت چاہیے آخرت میں، تو اس کے دامن کو تھامو کہ جو اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا کے دامن کو تھامو گے تو شفاعت ملے گی، رضی اللہ کہنے سے نہیں ملے گی.
واللہ رؤوف بالعباد، اللہ نے شب ہجرت، کم از کم ہجرت کے بعد تو مانو، چلو ہجرت سے پہلے تو نہ مانو، ہجرت کے بعد سے قیامت تک کے لیے تو مانو کہ جو علی کو مانے گا اسے شفاعت ملے گی، اس لیے کہ علی اللہ کی رضا ہے۔ اچھا، جو علی کو مانے گا اسے شفاعت ملے گی، یہ جماعتیں اس کی شفاعت کریں گی جو اللہ کی رضا علی کو مانے گا، جو علی کو مانے گا اسے آخرت میں شفاعت ملے گی۔ تو وہ شفاعت کی توقع نہ رکھے جو علی سے جنگیں لڑتا رہا ہو۔ اب اس آیت میں دو باتیں اللہ نے بتائی، ایک تو یہ بتایا کہ شفاعت کرنے والے کوئی ایک نہیں ہے، شفاعت کرنے والے کوئی دو نہیں ہے، بلکہ ایک جمع ہستیاں ہیں۔ ایک بات یہ بتائی، دوسری یہ بات بتائی کہ آدم سے قیامت تک کے لوگوں، تم سب کے سب ان ہستیوں کی شفاعت کی توقع مت رکھو، یہ اس کی شفاعت کریں گے جس سے اللہ راضی ہے، اور اللہ اس سے راضی ہے جس کے نفس کو خرید لیا، اپنی رضا اسے دے دی۔ اب اللہ نے کیا بتایا کہ ان کی شفاعت ہوگی جن سے علی راضی ہے۔ شفاعت کرنے والے کون؟ جمع ہستیاں۔ اچھا، جمع ہستیاں شفاعت کرنے والی، یا اللہ تم نے آیت میں صرف یہ فرمایا کہ جمع ہستیاں ہیں، یہ تو کوئی بھی کہہ دے گا کہ ہمارے جو جمی پیشوا ہیں، وہ شفاعت کر دیں گے۔ ہر ایک کہہ دے گا یہ اللہ کوئی پہچان بھی تو بتا کہ یہ جمع ہستیاں جو شفاعت کریں گی ان کی پہچان کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے اللہ کہ تو قرآن مجید میں کسی کا نام نہیں لیتا، تیرا طرز تکلم قرآن میں یہ ہے، تیرا اسلوب بیان قرآن میں یہ ہے کہ تو کسی کا نام نہیں لیتا یا اللہ تو، لیکن کم از کم پہچان تو بتا دے تاکہ ہم اس کے دامن کو تھام سکیں۔ ایک پہچان تو بتا دی تو نے کہ وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنی رضا دی ہے۔ اچھا، یہ ہر ایک دعویٰ کر سکتا ہے، اور میں نے جو جملہ اس رضا کے بعد کہا اب دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا، وہ جملہ کہہ کر سب کہتے ہیں کہ ہاں رضا ان کے پاس ہے، سب دعویٰ کرتے ہیں۔ یا اللہ کوئی ایسی پہچان بتا کہ یہ جمع ہستیاں شفاعت کریں گی، یہ پتہ لگ گیا کس کی شفاعت کریں گی؟ جو رضا الہیہ سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی ہستیاں شفاعت کریں گی۔ یا اللہ ان کی شفاعت کرنے والوں کی پہچان بتا۔ تو ایک معروف آیت جو آپ دن رات پڑھتے ہیں، آیت الکرسی کی سورہ بقرہ، اللہ نے پہچان بتائی ان شفاعت کرنے والوں کی کہ دیکھو پہچان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں آیت پڑھ کے، من ذا الذی یشفع عندہ الا، پھر اللہ آ گیا، اللہ لا کر اللہ اس جملے میں تخصیص کر دیتا ہے کہ اس تخصیص میں کوئی عام داخل نہ ہو سکے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ لفظی ترجمہ، من ذا الذی، جلال کے انداز میں اللہ فرما رہا ہے، یہ انداز ہے جلالت کا، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ اس کا انداز ہے جس کے قبضہ قدرت میں مطلق مملکت ہے، جو مطلق اقتدار کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو صرف قادر نہیں ہے قدیر بھی ہے، جلالت کے انداز میں وہ جلیل رب اور جل شانہ صرف اور صرف ذات الہیہ کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ جل شانہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، صرف وہ جل شانہ ہے۔
अम्मा नवालू है, न कोई जल्ला शानहू है, न कोई अम्मा नवालू है, जल्ला जलालहू सिर्फ वो है, उसके सिवा कोई जल्ला जलालहू नहीं। अब इल्मे कलाम पढ़कर देखें, जल्ला जलालहू उसे कहते हैं जो खालिक हो। जलालत के अंदाज में अल्लाह फरमा रहा है, मंज़िलती यशफ़उ इंदहू इल्ला बिइज़्निही, इल्ला कहकर तखसीस कर दी, लेकिन ये जलालत का अंदाज है। मंज़िलती किसकी जुर्रत है, मंज़िलती किसमें हिम्मत है मेरी बारगाह में शफाअत कर सके। जुमला मनफी, इल्ला दरमियान में आया, मंज़िलती, वहां जुमला मनफी, यहां इल्ला दरमियान में आया मुस्बत जुमले के। मंज़िलती किसमें जुर्रत है, किसमें हिम्मत है कि अल्लाह की बारगाह में किसी की सिफारिश कर सके, किसी की शफाअत कर सके। इल्ला, फिर इल्ला लाकर मखसूस कर दिया। हाँ, ना उम्मीद मत होना, ना उम्मीद मत होना, इल्ला लाकर बताया ना उम्मीद मत होना। मंज़िलती यशफ़उ इंदहू इल्ला, किसी की जुर्रत नहीं कि मेरी बारगाह में किसी की शफाअत कर सके। इल्ला, ना उम्मीद मत होना, इल्ला मगर वो मेरी बारगाह में शफाअत करेंगे बिइज़्निही, जिन्हें मैं अल्लाह शफाअत का इज़्न दे चुका। मज़लूमा शहीदा सद्दीक़ा सैयदा आसिया मर्जिया राजिया मुअल्लमा सैयदा शहज़ादिए कौनैन सैयदा तैयबा ताहिरा मुताहिरा खैरुन निसा बतूल अज़्मा उम्मे अबीहा मरकज़ रिसालत मरकज़ अनवार किसा दुख्तर ताहा सैयदा नसीर किबरिया नासिर अंबिया सैयदा वली खुदा अमीन अल्लाह सैयदा हुज्जत रिसालत हुज्जत इमामत सैयदा आलिया सैयदा मादर शबीर शबर फाते मुबाहिरा मरकज़ मुबाहिरा सैयदा मलका इस्मत मलका हया मलका बाहर मलका फिरदौस मलका फिरदौस मंबाए शफात ज़ौजा अमीर अल मोमिनीन कुल्ले कुरान कुल्ले ईमान नाज़िल कुरान शरीक अल कुरान आयत अल कद्र सूरह कौसर आयत तत्हीर सैयदा मुहम्मदा तौकीर किबरिया जाए नूर किबरिया बिन्त रसूल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद सलावत। शफाअत करेंगी जमा हस्तियां, हर एक उम्मीद न रखे शफाअत की, सिर्फ वो उम्मीद रखे जिसमें पहली सिफत ये मौजूद हो कि अल्लाह की रजा से मोहब्बत करता हो। जो अल्लाह की रजा से मोहब्बत करता हो। पूछा गया ना रसूल से, रसूल ने फरमाया अन नज़रु इला वजहि अली नहीं पाता, अली के चेहरे की तरफ नजर करना ही बात है। किसी ने कहा अगर अली या रसूलुल्लाह मौजूद ना हो तो फिर हम क्या करें? फरमाया ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्र ज़िक्री ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रुल्लाह इबादा। अली की देखो पाक रसूल दा फरमान छे अपनी मजलिसां नु सीनत दियो मेरे वीर अली दे जिक्र नाल और मौला अली दे जिक्र दे सदके च सब कुछ मिल गया।
مگر اسے کچھ نہ ملا جسے علی نہ ملا. بسم اللہ چلی، کلمے میں چلی، اذان میں چلی، نماز میں چلی، قرآن میں چلی، کعبے میں چلی، قبر میں چلی. علی اللہ، حسان اللہ، وجہ اللہ، صد اللہ، مشیت اللہ، حسن اللہ، نور اللہ، اسد اللہ، کرم اللہ، غیرت اللہ، حجت اللہ، عزت اللہ، نبض اللہ، حجاب اللہ، الروح اللہ، علی ولی اللہ، جناب امیر دا، محمد جبیر دا، سارے نبیاں دا، شبر اور شبیر کے والد دا، کلے ایمان، کلے قرآن، واسطے قرآن، تے حلالی حرامی دی اگر علی کی طرف نظر نہ کر سکو اور نظر کر کے اگر چہرہ علی سامنے تمہیں نظر نہ آئے تو تم علی کا ذکر کرو. جو چہرے کو دیکھنا ثواب ہے وہ ذکر کرنے کا ثواب ہے. پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر علی کے ذکر پر پابندی ہو تو ہم علی کے چہرے کی طرف نظر کرنے کا ثواب اور ذکر علی کا ثواب کیسے حاصل فرمائیں؟ رسول نے آسان نسخہ بتا دیا. اگر علی کے چہرے کی طرف نہ دیکھ سکو اور علی کے ذکر پر پابندی ہو تو تمہارے دلوں پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. خود کو علی کی بھی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کافر مجھے، یا علی یہ الزام اچھا لگتا ہے. اچھا شفاعت پہلی بات کیا؟ گفتگو مسلسل اور مربوط ہے. پہلی بات کیا؟ شفاعت کریں گی جماعتیاں. شفاعت اس کی ہوگی جس سے اللہ راضی ہو. شفاعت اس کی ہوگی جس سے علی راضی ہو. شفاعت کرنے والی ہستیوں کی پہچان انہوں نے بتائی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. صرف وہ ہستیاں حشر میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گی جنہیں اللہ اذن دے چکا ہے، جنہیں اللہ اذن عطا کر چکا. آپ پڑھیں سورہ آل عمران. حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں پرندے مٹی سے بناتا ہوں، ان میں پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہو جاتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. پھر کیا آیت آگے بڑھی؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. پھر بِإِذْنِ اللَّهِ میں مریضوں کو شفا دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ. بار بار کہہ رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی بھی کام کرنا ہو بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے آل رسول کے لیے فرمایا تمہیں بار بار اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ اذن دے دیا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. ایک دفعہ اذن دے چکا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بس جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں اپنے موضوع کی طرف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت علی کا مقابلہ نہ کیا کرو. ایک عجیب جملہ سے مردوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت علی کا مقابلہ نہ کیا کرو. قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، علی صرف مردوں کو زندہ نہیں کرتے، زندوں کو بھی مارتے ہیں.
کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ حشر کے میدان میں بات کر سکے, بول سکے, شفاعت کر سکے, سفارش کر سکے, الا مخصوص کر دیا, مگر صرف اور صرف وہ جنہیں اللہ عزت دے چکا. جو ہم نے یہ کہا آیت ہی ہے ہمارے پیشواؤں کے لیے کہ ہمارے پیشواؤں کو اللہ عزت دے چکا. لوگ کہہ لیں کہ تمہاری تھوڑی, یہ تو ہمارے پیشوا ہیں. یا اللہ یہ تو سب دعویٰ کر رہے ہیں. شیعہ کہتے ہیں ہمارے پیشوا جنہیں اللہ نے اذن شفاعت دیا. جو اور لوگ شفاعت کو مانتے ہیں کہ آخرت میں شفاعت ہوگی, وہ کہتے ہیں نہیں اے شیعہ تمہارے پیشوا نہیں, یہ تو ہمارے پیشوا ہیں. یا اللہ قرآن میں کوئی ایسی پہچان بتا دے, کوئی حدیث نہ پیش کرنی پڑے, کوئی روایت نہ پیش کرنی پڑے, ورنہ رجال پر بحث ہوگی, درایت پہ بحث ہوگی, ذوق پر بحث ہوگی. یا اللہ قرآن میں کوئی ایک واضح پہچان ایسی بتا دے کہ پھر کوئی غلط دعویٰ نہ کر سکے. تو آیت کا حوالہ ذہنوں میں محفوظ رکھیں. اب اللہ نے پہچان بتائی, اب کوئی غلط دعویٰ نہیں کر سکتا اس پہچان کے بعد. آیت کیا ہے اور سورہ اور آیت ذہن میں رکھیں. سورہ النبا 78واں سورہ, 78ویں سورے کی 38ویں آیت. اور شیعہ مسلک کی بات نہیں ہے, کسی مسلک کے قرآن کے ترجمہ کرنے والے کا ترجمہ اس آیت کے ذیل میں دیکھیں. النبا پھر قرآن 78واں سورہ 38ویں آیت. اللہ نے پہچان بتائی, سب نے کہنا شروع کر دیا یہ تو ہمارے پیشوا ہیں, یہ تو ہمارے پیشوا ہیں جنہیں اللہ اذن دے چکا, یہ شفاعت کریں گے. اللہ نے اب ایسی پہچان بتا دی کہ اب ہر ایک دعویٰ نہیں کر سکتا. اللہ نے پھر جلال کے عالم میں فرمایا سنو, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. اللہ فرماتا سنو, حشر کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا جب تمام فرشتے, تمام روح القدس, تمام انسان, تمام جن ایک صفے بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے. اور اللہ کیا فرماتا ہے, نہ کسی فرشتے کی جرات ہوگی, نہ کسی استاد ملائکہ کی جرات ہوگی, نہ کسی انسان کی جرات ہوگی, نہ کسی جن کی ضرورت ہوگی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. کسی میں جرات نہیں ہوگی کہ وہ بول سکے, بات کر سکے, شفاعت کر سکے, کسی کی شفاعت کر سکے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. پھر اللہ آ گیا, لا یتکلمون کوئی نہیں بول سکے گا. اللہ یہ شروع سے میں بات کر رہا ہوں نا, پھر اللہ آ گیا. لا یتکلمون کسی میں ضرورت نہیں ہوگی کہ شفاعت کر سکے, بات کر سکے, کلام کر سکے. الا من اذن له الرحمن, بس اور بس وہ آخرت میں شفاعت کریں گے جنہیں اللہ اذن دے چکا. یہ تو ہم یہ اللہ پڑھ چکے, اور کوئی واضح آیت میں علامت بتا. اب آیت آگے بڑھی, پھر آیت پڑھوں اگلا حصہ اور اس کا جز کا ترجمہ کرنے کے لیے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ نے فرمایا کہ کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ آخرت پہ کسی کی شفاعت کر سکے, کسی کی کوئی سفارش کر سکے. کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آخرت پہ کوئی بات کر سکے, بول سکے, شفاعت کر سکے. اللہ بس اور بس وہ بول سکیں گے جنہیں میں اپنا مکمل اذن دے چکا. یا اللہ یہ بھی تو بتا دے یہ کون ہے جنہیں تو مکمل اذن دے چکا. اب اللہ نے ایسی پہچان بتائی کہ آپ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہمارے مسئلے کے تشیع کے علاوہ. اللہ نے فرمایا جنہیں میں شفاعت کا اذن دے چکا. آیت آگے بڑھی, وقال صحابہ یہ وہ ہیں جو جب بولے سچ بولے. لوگ یہ کہیں گے یا اللہ اب بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. بس نتیجے تک بات کو لے جانا چاہوں. اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جنہیں اللہ نے عزت دیا وہ بھی ہمارے پیشوا. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اور جو ہمیشہ سچ بولے لوگ کہتے ہیں وہ بھی ہمارے پیشوا. اللہ کسی کا نام رکھے نا تو اور بات ہے. اللہ مناسبت اور مطابقت دیکھ کر نام رکھتا ہے. اللہ نے خاتم النبیین کو ہر مدح کا مستحق پایا تو نام محمد رکھا. حضرت علی کو
تمام بلندیوں میں ممتاز پایا تو نام علی رکھا. اللہ نے ان کے نام رکھے. دنیا والے جب نام رکھتے ہیں تو مناسبت کا خیال نہیں رکھتے. جاہل کا نام عالم رکھ دیتے, بدکار کا نام متقی رکھ دیتے, منافق کا نام مومن رکھ دیتے, جھوٹوں کا نام صدیق رکھ دیتے. کہ یہ آخرت میں شفاعت کرنے والے وہ ہیں بِإِذْنِهِ جنہیں اللہ نے عزت دیا. یہ ہمارے پیشوا ہیں. جو سچ بولے, لوگ دعویٰ کریں وہ ہمارے پیشوا ہیں. نام تم نے رکھا, اس نے نہیں رکھا. وہ دعویٰ کرتے کہ شفاعت کرنے والے ہمارے پیشوا, اللہ نے انہیں عزت دیا. یا اللہ مسئلہ اب تک حل نہیں ہوا, اب ذرا تو قرآن ہی میں بتا دے. یہاں تو یہ بھی دعوے ہو گئے کہ اذن بھی ہمارے پیشواؤں کو ملا شفاعت کا. سچ بولنے والے بھی ہمارے پیشوا ہیں. اللہ قرآن میں بتا یہ کون ہے سچ بولنے والے جنہیں تو نے شفاعت کا حق آخرت میں دیا ہے. تو معروف آیت پڑھو سورہ آل عمران. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے خاتم النبیین, اللہ کا حکم ہوا اے خاتم النبیین, اے میرے رسول, ان جھوٹوں کے مقابلے میں مباہلے میں اسے لے جاؤ جو جب بولے سچ بولے. جو جب بولے سچ بولے. کسے لے جاؤ رسول؟ جو صادقین ہیں. کہاں لے جاؤ؟ جھوٹوں کے مقابلے میں. صادقین سب مانتے ہیں نا, ہر مسلمان مانتا ہے کہ چادر میں یہ 5 تھے. کیا شان ہے اللہ کی. ایک بات ذہن میں آ گئی, کیا شان ہے اللہ کی. اللہ نے آیت میں فرمایا, جبریل آیت تفصیل لے کر آئے نا, اس میں ارباب علم کے لیے خاص لطیف بات ہدیہ کرو. اچھا جبریل امین آیت تفصیل لائے, یہ سچے 5 ہیں نا, یہ کہاں گئے؟ رسول کو اللہ نے حکم دیا جھوٹوں کے مقابلے میں لے جاؤ. پہلے یہ جملہ کہہ دوں, جھوٹوں کے مقابلے میں صادقین کو لے جاؤ, سچوں کو جھوٹوں کے مقابلے میں لے جاؤ. جھوٹے سچوں کے مقابلے میں آئے, سچے جھوٹوں کے مقابلے میں آئے. یہ ہیں سچے, سچے جھوٹوں کے مقابلے میں آئے, جھوٹے سچوں کے مقابلے میں آئے. پھر کرا دوں, سچے جھوٹوں کے مقابلے میں آئے, جھوٹے سچوں کے مقابلے میں آئے. معلوم ہے ان سچوں کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے جھوٹا ہوتا ہے. اچھا جبریل امین یہ پنجتن ہے نا چادر میں, جبریل امین آیت لے کر نازل ہوئے. عجیب مرحلہ ہے فکر کا. جملہ کو ختمی مرتبت نے دیواروں والے گھر میں ایک چادر کا نیا گھر بنا دیا. اچھا آپ دیکھیں آیت میں کیا ہے, آیت ترتیب میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل البیت, اہل بیت نہیں ہے, اہل البیت.
اہل البیت یعنی بیت سے پہلے الف لام، اور یہ الف لام اشارہ خاص ہے. یہ جو بیت سے پہلے الف لام ہے نا، یہ اشارہ خاص ہے عربی قاعدے میں. یعنی اگر صرف بیت ہوتا تو عام بیت ہوتا. البیت اشارہ خاص، اس کا ترجمہ ہوا یہ بیت. البیت ترجمہ ہوا یہ بیت، اشارہ خاص. اب جبریل دیکھیں، جبریل امین علیہ السلام کو دیکھیں. اللہ اکبر. دیواروں والے گھر میں داخل ہوئے جبریل آیت تطہیر لے کر. رسول نے جو دیواروں والے گھر میں چادر کا گھر بنایا تھا، رسول نے جو دیواروں والے گھر میں چادر کا گھر بنایا تھا، جبریل امین کو بھی تو دیکھیں چادر والے گھر کے باہر کھڑے ہو کر رسول سے کہتے تھے اللہ نے آیت بھیجی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت بھیجی ہے. نہیں، باہر سے نہیں کہا. اگر باہر سے اس چادر والے گھر کے باہر جبریل امین یہ آیت پڑھ دیتے تو اس گھر کے دیواروں کے اندر، اس گھر کی دیواروں میں جتنے ہوتے سب اہل بیت بن جاتے. جبریل نے حکم الہی سے رسول کے چادر کے بنائے ہوئے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آیت تطہیر نہیں پہنچائی. کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں آپ کا چھٹا بن جاؤں. چھٹا کہہ کر جبریل نے زمانے کی زبانیں بند کر دی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 5 کے علاوہ کوئی اور تھا. گفتگو کی وہی ترتیب. لا یشفعون، یہ جمع ہستیاں شفاعت کریں گی. کس کی؟ جسے اللہ راضی. اللہ اس سے راضی جسے علی